عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تمو ترو بستر مبارک اور تشریف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سو شارٹ کٹ اللہ اکبر یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور پیغمبر کریم سون ٹاٹھ رشتہ دار عظیم جلیل القدر صحابی سیدنا حمزہ بن عبد المطلب چچ باب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوزمت لکچار پہ مگر یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب چلن کیا چلن ماہ رجبس اندر چھ بر صغیر اسمز عمومی طور ونن دپن معراج کر جناب محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ 27 رجب کیا اس یہ کم چھ ونن بر صغیرک مسلمان حالانکہ یہ قول چھن صحیح کی ات متعلق یم روات چھ روایت کرن ول تم چھ 32 کس چھ گوبر میں تھاون یاد تم چھ 32 صحاب سب چھ روایت کرن معراجس متعلق مگر الاقوال اختلاف فیها ات من چھ اختلاف کی چھ ونن ماہ رمضان اس کی چھ ونن ربیع الاول اس کی چھ ونن ماہ رجب اس یل معراج کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس یل معراج کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ رسول خدا کا جب نام لیتے ہیں درود کیسے پڑھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ کیوں نہیں کہتے؟ یہ بس ٹھیک ہے کر لیں گے یہ بس ٹھیک ہے کر لیں گے بہت پوائنٹ کی بات پکڑی. دیکھیں وہ اصحابی کہیں جو بھی کہیں جب یہ رسول خدا سے پوچھا گیا کہ یہاں پر کیسے درود پڑھا جائے تو رسول خدا نے کہا لا تصلو علی البتر خبردار مجھ پر دم کٹا درود مت پڑھو. تو کہا دم کٹا درود کا مطلب کیا ہے؟ کہا آل کے بغیر جو درود پڑھو گے وہ دم کٹا درود ہے. اچھا بہت ساری ان کی باتیں ایسی ہے. ابھی پڑھ رہا تھا میں ہاتھ کھولنے ارسال الیدین اور اس کے معاملے میں تو ان کے ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ ہم نے ارسال الیدین اس لیے ترک کر دیا ہے تاکہ تشیع سے تشابہ نہ ہو جائے اس لیے ہم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھیں گے ہاتھ کھول کر نہیں پڑھیں گے. باقی آپ نے میری توجہ دلائی. میں اس سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ آج میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھوں گا. ایک سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے 1293 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ زید ابن خارجہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی الاسلام نے وصیت کی صلو علیہ وجتہدوا فی الدعاء مجھ پر درود پڑھا کرو اور دعا میں تو خصوصیت کے ساتھ وقولوا اور کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بس اتنا درود صلاۃ بر محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ مختصر درود ہے. میں بھی الحمدللہ میرا وظیفہ بھی یہی والا درود شریف ہے. مختصر بھی ہے کامل بھی ہے. شیعہ کے مفتی اعظم قسطنطنیہ جو حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے اور نام ان کا سلیمان قندوزی تھا نے اپنی کتاب ینابیع المودت جلد 1 صفحہ نمبر 16 میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ادھورا درود نہ بھیجا کرو. تو لوگوں نے عرض کیا وہ ادھورا درود کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو کہتے ہو اللہم صلی علی محمد اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ آل کو چھوڑ جاتے ہو تو یہ ادھورا درود ہے. پھر نبی نے فرمایا بلکہ یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور سامعین انہوں نے جواہر العقدین اور سوائق محرقہ کا حوالہ دیا ہے. سامعین مذکورہ کتاب ینابیع المودت میں جس کتاب سوائق محرقہ کا حوالہ دیا گیا ہے اس کے صفحہ نمبر 495 میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر صلوات بطرہ نہ بھیجا کرو. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلوات بطرہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہتے ہو اللہم صلی علی محمد اور رک جاتے ہو بلکہ تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
اور سامعین اسی کتاب سوائق مہر کا صفحہ نمبر 494 میں لکھا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سامعین یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی ان پر درود اور اچھی طرح سلام بھیجو۔ تو پھر لکھا ہے کہ کعب بن اجرا سے صحیح روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیسے کرنا چاہیے، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کیسے بھیجا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو لکھا ہے کہ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس آیت میں صلوات کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور بقیہ آل کے لیے ہے۔ اگر یہ مفہوم مراد نہ ہوتا تو وہ اہل بیت اور آپ کی آل پر صلوات کے بارے میں نزول آیت کے بعد دریافت نہ کرتے اور نہ انہیں ایسا جواب ملتا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ جب انہیں جواب دیا گیا تو پتہ چلا کہ جو احکام دیے گئے ہیں ان میں ان پر صلوات پڑھنے کا مقصد آپ کی تعظیم کرنا ہے۔ اور سامعین غیر شیعہ کتاب شہادت نواسہ سید الابرار و مناقب آل نبی المختار صفحہ 116 میں لکھا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی علیہ السلام پر، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اور سامعین اس کے نیچے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد صحابہ اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سید الانام سرکار دو جہان علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر کس طرح درود و سلام پڑھیں؟ چنانچہ حضرت کعب اجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ ہم آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہو اے اللہ درود بھیج محمد پر اور آپ کی آل پر جیسا کہ تو نے درود بھیجا ابراہیم اور اس کی آل پر، بے شک تو بہت خوبیوں والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجو۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو حاضرین نے عرض کیا کہ کٹا ہوا درود کیا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صرف یہ کہنا اللہم صلی علی محمد، بلکہ یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی آل کا نام لیے بغیر پڑھنا کٹا ہوا درود ہے اور آل کے ساتھ پڑھنا پورا درود ہے۔ تو سامعین اہل بیت کے دشمنوں نے فضائل اہل بیت چھپانے کے لیے جو ایک خود ساختہ علم الرجال وضع کیا ہے اس میں تو یہ لکھا ہے کہ مذکورہ حدیث ضعیف ہے۔ تو میرا ان ناعاقبت اندیشوں سے سوال ہے کہ کیا درود ابراہیمی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود نہیں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود کی تشبیہ نہیں دی گئی؟ اگر آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ابراہیمی میں درود موجود ہے تو اس روایت کو بھی ضعیف کہہ کر دکھاؤ۔ آپ کی صحاح ستہ میں لکھا ہوا درود ہے، انکار کر سکتے ہیں آپ اس کا؟ غیر شیعہ حضرات کے امام شافعی کہتے ہیں کہ اے اہل بیت رسول، آپ کی محبت اللہ کی جانب سے واجب ہوئی ہے جو قرآن میں نازل ہوئی ہے۔ آپ کی عظمت میں یہی کافی ہے کہ جو شخص آپ پر درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ سامعین یہ روایت موسوعہ اخلاق جلد 1 صفحہ 270 میں لکھی ہوئی ہے اور یہی روایت تاریخ اربل جلد 1 صفحہ 491 میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ یہی روایت اعانۃ الطالبین علی حل الفاظ فتح المعین جلد 1 صفحہ 181 میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اور سامعین مرشد الزوار الی قبور الابرار جلد 1 صفحہ 192 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اے آل طٰہٰ، یہاں آل بیت نہیں ہے، اہل بیت نہیں ہے، یہاں ہے اے آل طٰہٰ۔ اللہ نے قرآن میں آپ کی محبت کو فرض قرار دیا ہے۔ آپ کی قدر و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جو آپ پر نماز میں درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور سامعین کتاب آداب العلماء والمتعلمین صفحہ 23 میں بھی یہی لکھا ہے کہ جو اہل بیت پر نماز میں درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔